الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 16 جنوری کو ہانگ کانگ سے ہمارا قافلہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمرہ کی ادائیگی کی نیت کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل روانہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہم تمام شیڈول جو ہے وہ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ میں عمرہ کا مختصر طریقہ اپنے اسلامی بھائیوں کے کہنے پر یہ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میقات سے ہم نیت کر چکے ہوں گے، اور جب ہم امیگریشن وغیرہ کراس کر کے اور اپنے معاملات جدہ شریف کے کمپلیٹ کر کے مکۃ المکرمہ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے، وہاں سے انشاءاللہ عز و جل ہم وضو وغیرہ بنا کر اور مسجد الحرام شریف میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ مسجد الحرام شریف میں جب داخل ہوں گے تو خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد ہم طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات ادتباع کر لیں۔ ادتباع یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ اب پروانہ وار شمع کعبہ کے گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے۔ حجر اسود کی عین سید میں اب ادتباعی حالت میں، یعنی سیدھے کاندھا جو ہے وہ کھلا ہوا ہو، ادتباع ہم نے کر لیا ہو، ادتباعی حالت میں کعبہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جائیے کہ پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائے۔ اب بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح طواف کی نیت کرنی ہے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما لے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ عربی میں نیت اسی وقت قابل قبول ہے کہ جب اس کے الفاظ کی میننگ بھی آتی ہو، ادروائز اپنی زبان کے اندر نیت فرمائے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کیے، سیدھے ہاتھ کی جانب تھوڑا سا سر کیے اور حجر اسود کے عین سامنے کھڑے ہو جائیے۔ اب دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں، اور پھر پڑھیے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع، اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور اللہ عز و جل بہت بڑا ہے، اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اب اگر ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دیجئے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ 3 بار ایسا ہی کیجئے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ لوگوں کو آپ کے دھکے نہ لگیں۔ یہ قوت کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں، عاجزی اور مسکینی کے اظہار کی جگہ ہے۔ بوسہ حجر اسود سنت ہے، اور مسلمان کو ایذا دینا حرام۔ ذہن نشین رہے، اگر مکۃ المکرمہ میں ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ ہجوم کے سبب اگر بوسہ میسر نہ آ سکے تو ہاتھ سے حجر اسود کو چھو کر اسے چوم لیں۔ یہ بھی نہ بن پڑے
تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں۔ اب لبیک کہنا موقوف کر دیجئے۔ جو تلبیہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا جب ہم نے عمرے کی نیت کی تھی میقات سے قبل، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ لبیک کہنا اب بند کر دیا جائے گا۔ اب کعبہ شریف ہی کی طرف چہرہ کیے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سر کیے، جب حجر اسود آپ کے چہرے کے سامنے نہ رہے، اور یہ تھوڑی سی حرکت کریں گے تو ہو جائے گا، فوراً اس طرح سیدھے ہو جائیے کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے۔ اسی طرح چلیے کہ کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے، کوشش یہی رکھیے، اور جان بوجھ کے تو دھکا مارنے کا بالکل ذہن ہی نہ رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے مقدس گھر میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جا رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری جانب سے کسی کو بھی ایذا نہیں پہنچنی چاہیے۔ مرد ابتدائی 3 پھیروں میں، شروع کے جو 3 چکر ہوں گے، رمل کرتے چلیں، یعنی جلد جلد نزدیک قدم رکھتے شانے ہلاتے چلیں۔ اب بعض لوگ دوڑتے ہوئے کودتے ہوئے چلتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور رمل میں اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اتنی دیر تک رمل ترک کر دیجئے، مگر رمل کی خاطر رکیے نہیں، طواف میں مشغول رہیے، پھر جو ہی موقع ملے اتنی دیر تک کے لیے رمل کے ساتھ طواف کیجئے۔ طواف میں جس قدر خانہ کعبہ سے قریب رہیں یہ بہتر ہے، مگر اتنے زیادہ قریب بھی نہ ہو جائیے کہ آپ کا کپڑا یا جسم دیوار کعبہ سے لگے، اور اگر نزدیکی میں ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو اب دوری افضل ہے۔ پہلے چکر میں چلتے چلتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، درود پاک یا پھر دعائیں پڑھیے۔ مختلف کتب کے اندر مختلف دعائیں موجود ہیں، میرا ناقص مشورہ یہی ہوگا کہ دعائیں وہ پڑھیے کہ جس کی آپ کو میننگز آتی ہیں، کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہو۔ اتنی مقدس جگہ پر رب نے اپنے فضل، اپنی رحمت سے بلا لیا، تو رب سے جو مانگ رہے ہوں اس کی میننگ اگر خود کو آتی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ رکن یمانی تک پہنچنے تک درود پاک یا ذکر اللہ یا جو دعائیں پڑھ رہے ہیں یہ ختم کر لیجئے۔ اب اگر بھیڑ کی وجہ سے اپنی یا دوسروں کی ایذا کا اندیشہ نہ ہو تو رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے تبرکن چھوئیں، صرف الٹے ہاتھ سے نہ چھوئیں۔ موقع میسر آئے تو رکن یمانی کو بوسہ بھی دے لینا چاہیے، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ قدم اور سینہ کعبہ مشرفہ کی طرف نہ ہوں۔ اگر چومنے یا چھونے کا موقع نہ ملے تو یہاں ہاتھوں کو چومنا سنت نہیں ہے۔ اب کعبہ مشرفہ کے تینوں کونوں کا طواف پورا کر کے آپ چوتھے کونے رکن اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ آپ جو چاہیں اپنی زبان میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیے، اور خاص طور پر یہ قرآنی دعا بھی ضرور پڑھ لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ آپ حجر اسود کے قریب آ پہنچے، یہاں آپ کا چکر 1 پورا ہوا۔ اب یہاں پر لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دور ہی سے ہاتھ لہراتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا سنت نہیں ہے۔ آپ پہلے ہی کی طرح احتیاط کے ساتھ روبہ قبلہ حجر اسود کی طرف منہ کر لیجئے۔ اب نیت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہو چکی۔
اب دوسرا چکر شروع کرنے کے لیے پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے، یعنی موقع ہو تو حجر اسود کو چوم لیجئے، ورنہ اسی طرح ہاتھوں سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ پہلے ہی کی طرح کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوڑا سا سرکیے، جب حجر اسود سامنے نہ رہے تو فوراً اسی طرح کعبہ مشرفہ کو الٹے ہاتھ کی طرف لیے طواف میں مشغول ہو جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، درود پاک یا دعائیں پڑھتے ہوئے دوسرا چکر مکمل کیجئے۔ رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے ہی کی طرح اپنی دعائیں اور ذکر اللہ مکمل فرما لیجئے، اور رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک جو ہے بالخصوص دعاؤں میں مشغول رہیے کہ مستجاب کا مقام ہے، اور بالخصوص قرآنی دعا پہلے عرض کر چکا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور جہنم سے اس کے اندر نجات کے لیے دعا ہے۔ اس طرح آپ کا دوسرا چکر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے اپنے 7 چکر مکمل کر لینے۔ ذہن نشین رہے، خانہ کعبہ کے طواف میں 7 چکر ہوں گے اور استلام 8 ہوں گے، 7 چکر ہوں گے اور استلام 8 ہو جائیں گے۔ اب آپ اپنا جو اتباعی کیفیت تھی، یعنی کہ جو سیدھا کاندھا آپ نے کھولا ہوا تھا، اسے ڈھانک لیجئے، اور مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اس آیت کی تلاوت کیجئے۔ اور اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز طواف ادا کیجئے، یہ نماز واجب ہے، اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے۔ اکثر لوگ اب یہ دیکھا گیا کہ کھلے کندھے کے ساتھ ہی اتباعی کیفیت ہی کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اتباعی کیفیت جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے، اپنا کندھا ڈھانک کر نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ کھلے کندھے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ملتزم کی جانب آئیے اور ملتزم سے لپٹ جائیے۔ ملتزم خانہ کعبہ کا دروازہ اور رکن اسود کے درمیان والی جو جگہ ہے اسے ملتزم، اس درمیانی حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ ملتزم سے کبھی سینہ لگائیے تو کبھی رخسار رکھیے، کبھی دایاں کبھی بایاں، اور دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار مقدس، جو خانہ کعبہ کی مقدس دیوار ہے، اس پر پھیلائیے۔ سیدھا ہاتھ دروازہ کعبہ کی طرف، الٹا ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلائیے۔ اگر رش نہیں ہے، وہاں دھکم پیل والا معاملہ نہیں ہے، اور آپ کسی کو تکلیف آپ کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں پر خوب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو کر گڑ گڑا کر اپنے کریم رب عز و جل سے اپنے لیے اور تمام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں مانگیے۔ اب یہاں سے دعا سے فارغ ہونے کے بعد آب زمزم کی جانب آ جائیے۔ آب زمزم پر آ کر قبلہ رخ آب زمزم لے کر خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کر پئیں۔ پینے کے بعد الحمدللہ عز و جل کہیں۔ ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کچھ پانی انسان کو اپنے منہ، سر اور جسم پر بھی اس سے مسح کر لینا چاہیے، بس احتیاط یہ رہے کہ زمین پر آب زمزم نہ گرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ زمزم پڑھنے کے بعد، زمزم پی لینے کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع اور کشادہ رزق اور عمل مقبول اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی مجبوری یا تھکن وغیرہ نہ ہو تو ابھی، ورنہ آرام کر کے صفا و مروہ میں سعی کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یاد رہے، سعی میں اتباع
یعنی کندھا کھلا رکھنا سنت نہیں ہے۔ اب سعی کے لیے حجر اسود کا پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استعلام کیجیے۔ اب باب صفا کی جانب آ جائیے، اور باب صفا پر آ کر کوہ صفا، جو صفا پہاڑی ہے، چونکہ مسجد حرام سے باہر واقع ہے تو سنت کے مطابق اگر ممکن ہو سکے تو مسجد سے باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالیے، اور یہاں پر مسجد سے باہر نکلنے کی دعا بھی پڑھیے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اب درود و سلام پڑھتے ہوئے صفا پر اتنا چڑھیے کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے، اور یہ بات یہاں معمولی سا چڑھتے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر دیواریں وغیرہ درمیان میں نہ ہوتی تو کعبہ معظمہ یہاں سے نظر آتا ہے، اس سے زیادہ چڑھنے کی حاجت نہیں۔ اب مسنون دعائیں یا درود پاک پڑھیے۔ ناواقفیت کے سبب کافی لوگ کعبہ شریف کی طرف ہتھیلیاں کرتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں تو بعض 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ پہلے ہی کی طرح دعا کی طرح ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کیے، اتنی دیر تک دعا مانگنی چاہیے جتنی دیر میں سورۃ البقرہ کی 25 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ خوب گڑ گڑا کر جو ہے رو رو کر دعا مانگیے کہ یہ قبولیت کا مقام ہے، اپنے لیے اور تمام جن و انس مسلمین کی خیر و بھلائی کے لیے دعا کیجیے۔ کوہ صفا کی دعا بھی آپ کو طواف کے چکروں کی طرح کتب کے اندر مل جائے گی، لیکن یہاں بھی میرا مشورہ یہی ہوگا، دعائیں وہ مانگیے جن کی آپ کو میننگ آتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ اپنے کریم رب العالمین سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اب دعا کے بعد آپ نے صفا و مروہ کی سعی کو شروع کرنا ہے، تو صفا و مروہ کی سعی کی نیت کر لیں۔ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما دے۔ پھر صفا سے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے درمیانہ چال چلتے ہوئے مروہ کی جانب چلیے۔ جو ہی پہلا سبز میل آئے مرد دوڑنا شروع کر دیں، مگر مہذب طریقے پر دوڑیں، مرد بھی بے تحاشا نہ دوڑیں۔ یہاں بھی یاد رکھیے کہ کسی کو آپ کی جانب سے ایذا نہیں ہونی چاہیے، آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ آپ کو آسانی سے اس طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ جب صفا سے آپ نیچے اتریں گے تو درمیان میں جو دوڑنے والا مقام ہے وہاں سبز لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ سبز لائٹس کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے، اور جب دوسرا جہاں سے سبز لائٹ اسٹارٹ ہوئی وہاں سے آپ نے دوڑنا شروع کیا، اور جب دوسری سبز لائٹ آئی تو وہاں آپ نے مروہ کی جانب جاتے ہوئے دوڑنا ختم کر دیا۔ اب آپ آگے مروہ پہاڑی پر پہنچے تو یہ آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، اور تھوڑی سی اونچائی پر جائیں گے تو یہ مکمل ہو جاتا ہے، بہت آگے تک جانے کی اس کے لیے بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی دیواریں بن گئی ہیں تو خانہ کعبہ نظر نہیں آتا، مگر ہم نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے وہاں پر بھی صفا کی طرح اتنی ہی دیر دعا مانگنی ہے، اگر وہاں کے رش وغیرہ کے بہت زیادہ معاملات اور وہاں پر تکلیف کا والا معاملہ نہ ہو تو۔ اب نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیت پہلے ہم 7 چکروں کی کر چکے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اسلامی بہنیں ذہن نشین رکھیں کہ جو سبز لائٹس کے درمیان دوڑنے کا میں نے عرض کیا، وہاں مرد حضرات کے لیے یہ دوڑنا ہے، اسلامی بہنیں نہیں دوڑیں گی۔ اسلامی بہنیں جو ہے وہ اس دوران چلتے ہوئے دعا پڑھیں گی، دوڑنا مرد حضرات کے لیے۔ اب اسی طرح صفا سے آپ مروہ پر پہنچے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، پھر مروہ سے جب آپ دوبارہ صفا کے لیے آئیں گے تو یہ آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا، اسی طرح پھر صفا سے مروہ یہ تیسرا چکر، اس طرح آپ کا 7واں چکر مروہ پہاڑی پر مکمل ہوگا۔ اب 7 چکر مکمل کرنے کے بعد ہو سکے تو مسجد حرام میں 2 رکعت نماز نفل
اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ادا کر لیجئے، کہ مستحب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سعی کے بعد مطاف کے کنارے حجر اسود کی سیدھ میں 2 نفل ادا فرمائے تھے۔ اب نفل کی ادائیگی کے بعد مرد حلق کریں، یعنی سر مڑوا دیں، سر صاف کروائیں، یا تقصیر کریں یعنی بال کتروا دیں۔ یہاں بہتر یہی ہے کہ حلق کروایا جائے، کیونکہ حلق کروانے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی ہے، اور تقصیر کروانے والوں کے لیے یعنی چوتھائی سر کے بال جو ہے وہ کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل سب جو ہے وہ حلق کروائیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی بہنیں جو ہے وہ یاد رکھیں وہ حلق نہیں کروائیں گی، وہ تقصیر کریں گی، ان کے لیے سر منڈانا یہ حرام ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ اسلامی بہنوں کا کہ وہ اپنی چٹیا کے سرے کو انگلی کے ایک پورے سے کچھ زیادہ کاٹ لیں، لیکن یہ احتیاط لازم ہے کہ کم از کم چوتھائی 1/4 سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ جائیں۔ آپ نے حلق کروا لیا، اسلامی بہنوں نے تقصیر کر لی، الحمدللہ رب العالمین، مبارک ہو، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔